انہوں نے کہا تھا کہ والدین بعض اوقات بچوں کی بیمہ پالیسی لے لیتے ہیں ان کی شادی کو بنیاد بنا کر، یا آگے تعلیم کے لیے یا باہر تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو ابھی سے بیمہ پالیسی لیتے ہیں، تو یہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اکثر جو بیمہ پالیسی ہیں ان میں جو شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف اس میں کلوزز لکھے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں بعض اوقات جوئے کا مفہوم بن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات سود کا بن رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو ادارہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر قانونی اعتبار سے جتنے امپلائی ہیں وہ انشورڈ ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں پھر وہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ از خود اپنی مرضی سے بیمہ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو اکثر بیمہ پالیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، ان کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جوئے کا مفہوم نکلتا ہے یا سود کا مفہوم نکلتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی کنڈیشن رکھی ہوں جو ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہوں، تو آپ جب بھی کوئی پالیسی لینے لگیں پہلے ان کی جتنے بھی وہ بروشر وغیرہ کوئی دیں گے تو وہ کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا دیں، وہ چیک کریں اور یس کہہ دیں، اس کے بعد آپ وہ پالیسی لیں، ورنہ نہ لیں۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے خواہ اپنے آپ کو حرام چیز میں ملوث کرنا، اور اگر دنیا کا فائدہ حاصل ہو بھی گیا اور آخرت برباد ہو گئی تو پھر اس طرح کے فائدوں کو لینا سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بھائی نے کہا کہ ان کے دوست نے ایک کمیٹی ڈالی ہے، اس کو لکی کمیٹی جیسے کہتے ہیں، اس میں تمام ممبر پیسہ جمع کرتے ہیں اور قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکل آتا ہے وہ سارا پیسہ لے جاتا ہے، یعنی وہ ساری کمیٹی، اور پھر آئندہ وہ نہیں بھرتا ہے، دوسرے لوگ بھرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ سخت حرام ہے، اور اس میں جوئے کا معنی موجود ہے کہ جس نے ایک خالی کمیٹی دی اور ساروں کی کمیٹی لے کے نکل گیا اور اب وہ مزید کچھ دے گا نہیں، تو یہ بالکل جوا ہے، اس سے بالکل اجتناب کریں۔ آپ اگر دوست کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پیار محبت سے منع کریں، اپنے قریبی کسی اہل سنت کے ادارے سے کوئی دارالعلوم ہو وہاں پہ آپ چلے جائیں اور ان سے اس پر باقاعدہ ریٹن فتویٰ لے لیں، تو انشاءاللہ وہ اس میں احکام شرع لکھ کر دیں گے۔ یہ اپنے دوست کو جا کر دیں، ان کو بتائیں کہ دنیاوی تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان کو نہ بیچو، یہ پیسہ یہی نکل جائے گا، جو حرام طریقے سے آتا ہے وہ رکتا نہیں ہے پیسہ، وہ کینسر ہو جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، یہ پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے اور آخرت کا وبال علیحدہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لالچ پہ اندھا ہو کر جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو پس پوچھ پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ فرماتا ہے، موت بھی بڑی سخت آتی ہے، عذاب قبر، میدان معاشر کی ذلت اور ناراضگی اگر قائم رہی تو جہنم میں داخلہ، تو سختی کے ساتھ ان کو منع کریں، اور اگر ناباز آئیں تو آپ بہرحال آپ کا کام پورا ہوا، آپ اس میں بالکل شرکت نہیں کیجیے گا، یہ گناہ ہوگا۔ ایک ضمنی گزارش کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات بعض بہنیں وقتی سکون اور آرام حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بیجا خوف اور ڈر ڈالنا کہ دیکھو سو جا ورنہ یہ اندھیرے کے اندر جن کھڑا ہوا ہے، بھوت کھڑا ہوا ہے، تجھے پکڑ لے گا۔ وہ بچہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ میں بعض اوقات غلط قسم کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے جو اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے۔ اس پہ کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہی چل رہی تھی کہ میں ایک ضمن بات عرض کر رہا تھا، سوال تو یہی تھا کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے بعض اوقات مائیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ باہر اللہ بابا کھڑا، ایسا نہ کرو۔ اسی کے ضمن میں اس کا جواب دے کر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں یا ان کے شعور میں خوف بٹھا دیتی ہیں جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اور وہ ڈر اور خوف انہیں بہت سارے مقامات پر جانے اور بہت ساری چیزوں کو سوچنے سے روک دیتا ہے۔ اگر بچے نڈر ہوتے ہیں اور خوف محسوس نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات یہ خوف بیٹھ جاتا ہے ذہن کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ کبھی کہیں گے تجھے چھپکلی چھوڑ دوں گی اگر تو نے ایسا کام کیا تو، اب وہ چھپکلی سے، اور چھپکلی تجھے کاٹے گی، تیرا جسم کھا جائے گی، تو بچہ ڈریں گے تو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اب وہ چھپکلی سے ڈرے گا اور اتنا خوف زدہ ہو جائے گا اگر چھپکلی بالفرض گر گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر تھوڑا بڑا ہو جائے تو وہ ہارٹ فیل بھی ہو جائے اور یا چیخے گا چلائے گا، شدید خوف زدہ ہو جائے گا۔ یہ خوف ماؤں نے ڈالا ہوتا ہے۔ ایسی جوان ہو جانے کے باوجود بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر لائٹ چلی جائے تو خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کو نفسیاتی طور پر کمزور کس نے کیا ہے؟ ماں نے کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بہادر بنانا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت اندھیرا ہو بلکہ بچوں سے کہیں کہ جا کے وہ چیز لے کر آؤ بیٹا، ڈرتے بالکل نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی سے نہ ڈرو، تو بچے میں ایک بہادری پیدا ہوگی اور اس طرح کے بیجا خوف اور ڈر جو اس کی ذہنی اور شخصی تعمیر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بچے کو نجات ملے گی۔ لیکن بہنوں کو تو اپنے ڈرامے دیکھنے
ان کو تو کسی سے باتیں کرنی ہیں، تو اس لیے ان ڈراموں اور اپنی اس گفتگو کے لیے کہ خاتون آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے چونکہ اس میں مداخلت بیجا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے امور سے بچوں کو ڈرا کر کام چلایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضمن ایک بات اس میں مزید ہے، وہ کسی نے اس طرح پوچھا، شامل کر لیتا ہوں کہ بعض خواتین جیسے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو بچے کو کوئی نشہ آور چیز چٹا دیتی ہیں، جیسے افیم وغیرہ کھلا دیتی ہیں بعض اوقات، تو بچہ گہری نیند سو جاتا ہے اور وہ آرام سے اپنے گھر کے کام کر لیتی ہیں سوری۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر بچے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، سنبھالے کون؟ دیکھیں اس طرح کرنا شدید گناہ ہے، کیونکہ یہ افیم انتہائی خطرناک ہوتی ہے، یہ پھیپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اور جسمانی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور چھوٹے سے بچے کو اس طرح کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اور میں اس کو اگر حرام اور گناہ کبیرہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ خاتون تھی، وہ اسی طرح ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور ان کی عادت تھی کہ اکثر وہ افیم کھلا دیا کرتی تھی، تو بچہ وقتی طور پہ غنودگی میں چلا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کو افیم کھلائی تو زیادہ مقدار میں کھلا دی۔ اب وہ بڑی سکون سے باتیں کر رہی ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے خواتین کو، کوئی بہن برا نہ مانے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی تو کر رہی ہیں، وہ بچے کو افیم کھلا دی۔ اب پتہ چلا کہ یہ بچہ سوتا ہی رہ گیا، کافی دیر بعد جب وہ نہ اٹھا کہ ماں کو تو احساس ہوتا ہے کہ اب دودھ کے لیے اس کو رونا چاہیے تھا، دیکھا تو بچہ مرا ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی مکروہ حرکتیں کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ گویا کہ اپنے بچوں کو قتل کے اوپر قتل کا اقدام قتل کہہ لیں، یا اس کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، جو قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی میڈیسن اس کو کھلا دینا، یا جیسے کھانسی کے شربت ہوتے ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات جب زیادہ بچہ کر رہا ہوتا ہے وہ شربت پلا دیں گی، تو زیادہ مقدار میں اگر پلا دیا تو وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، کم مقدار کا بھی اگر آپ نے پلایا تو ان چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر ذہن اور جسم اور طبیعت اور کیفیات انہی کی عادی ہو جائے گی، اور ایک طرح سے بچہ نشے کا عادی ہو جائے گا، بڑے ہو کے پھر وہ اس طرح نشے کی تکمیل کے لیے کچھ اور کام کرے گا، تو پھر اسے نہ کہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے عادی تو آپ نے بنایا، اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہے ہمیں پیٹرول کے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن ہم ان سے دیگر چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعی اصول یہ ہے کہ جس کام کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں ہمیں اسی کام میں استعمال کرنے ہوتے ہیں، یہی چندے کا اصول ہوتا ہے۔ اگر مطلب کھانا کھلانے کے لیے چندہ کیا گیا ہے تو کھانا کھلانے میں خرچ کرنے ہوں گے، دوسرے کام میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر میں اگر دیے ہیں تو دیگر مسجد کے انتظامات میں نہیں خرچ کر سکتے، اور مسجد کے انتظامات کے لیے ہیں تو تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو یہ مطلب گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے پیسہ، وہ پیٹرول کے نام پر دیتی ہے تو آپ پیٹرول کے اس میں خرچ کریں۔ اب ہم اپنا دیگر چکر چلا کر، مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیگر معاملات کر کے کہیں سے اپنی پرائیویٹ گاڑی لے لی، کچھ کر لیا اور پیٹرول بچا لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ہماری یہ ساؤنڈ ہر ایک کو اچھی نہیں لگے گی، مطلب یہ کہ یار یہ تو بس مولوی لوگ بولتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ چلے جی، ہمیں نہیں پتا، ساری معلومات آپ ہی کے پاس ہوں گی، لیکن آپ نے مرنا ہے، قبر میں اللہ نہ کرے اسی پیسے کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کا پیسہ کھا کھا کر ہمارے ملک کا ایک جو ہمارا ابھی جو حشر ہو رہا ہے نا ملک کا، اس میں بڑا قصور اس طبقے کا ہے کہ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں پیسہ۔ یہ اب سب سمجھتے ہیں کہ ادارے کس طریقے سے ہمارے چل رہے ہیں، تو خدا را آپ بہن آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور آپ پیٹرول میں پیسہ خرچ کریں، جب شریعت گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو اس میں خرچ کریں، اور آپ بالکل غلط کام کی طرف نہ جائیں، چاہے آپ کو لوگ کتنے ٹونٹ کریں، چاہے آپ کی جو ساتھی آفیسرز ہیں وہ آپ کو بے وقوف کہیں، آپ میں بے وقوفی بھلی، لیکن میدان معاشر میں میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا سر شرم سے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رنجیدہ ہو جائے، میں اس پیسے کو ٹھیک ہے اسی کام میں استعمال کروں گی، تمہاری مرضی، ہدایت قبول کرو ٹھیک، نہیں کرو تو آپ کی مرضی۔ یہ